اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام حجامہ علاج اور سنت اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی یعنی حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں سے مختلف ہدایات اور زندگی گزارنے کے طریقے عطا فرمائے ہیں، وہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے لیے ایک اور بہت اہم ترین جزو زندگی کا یعنی صحت، اس کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت مختلف قدرت کی بخشی ہوئی چیزوں کو، اجزاء کو ہمارے لیے مفید قرار دیا اور ان کی افادیت ہمیں بتائی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجامے کے طور پر ایک بہترین طریقہ علاج بھی عطا فرمایا۔ آج ہم حجامے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حسب معمول ایک نئے موضوع پر ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، اس کے علاوہ آپ نے PhD بھی کیا ہے فارماکولوجی میں، اور حجامے کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ محترم حکیم سید عبدالباسط صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ حکیم صاحب سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ آپ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہماری رہنمائی فرمائے تھے۔ دونوں حوالے، دونوں نسبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ہم اس پر ان نسبتوں کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹے سے وقفے پر جا رہے ہیں، موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں پروگرام حجامہ علاج اور سنت میں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر آصف احمد اور محترم حکیم سید عبدالباسط صاحب۔ ہم آج جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہم نے جو گزشتہ پروگرام آپ کی خدمت پیش کیا تھا، اس میں دماغی امراض کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ دماغی امراض میں بعض ایسے پہلوؤں پر ہم نے بات کی تھی کہ جس کے بعد ہمارے پاس ہمارے ناظرین کی کالز کا جو تانتا بندھا یا فیس بک پر جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کا اصرار یہ تھا کہ ہم اس موضوع کو کنٹینیو رکھتے ہوئے، جیسا کہ ہمارا وعدہ بھی ہے، کیونکہ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حجامہ کتنا مفید ہے، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو مختلف امراض کے لیے مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائیں تجویز فرمائی ہیں یا غذائیں تجویز فرمائی ہیں، ان کی افادیت ان امراض کے لیے، ان تکالیف کے لیے جن کو آج ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، کس حد تک ہیں۔ اچھا، ان کی افادیت پر بات کرتے ہوئے میں موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں، جہاں ہم نے گزشتہ وقتوں میں یادداشت کے چلے جانے پر بھی بات کی اور دیگر دماغی معاملات پر، امراض پر بات کی، لیکن آج ہم بات کریں گے دماغ کی وہ کمزوری کہ جس کی وجہ سے عام طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، یاد کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے شیزوفرینیا پر۔ شیزوفرینیا کیا ہے، یہ میں ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے دریافت کر لیتا ہوں۔ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا موضوع چنا، کیونکہ مجھے بھی کالز آ رہی تھیں کہ یہ موضوع آگے بڑھایا جائے۔ شیزوفرینیا ایک دماغی عارضہ ہے جس کو عرف عام میں ہم پاگل پن بھی کہہ سکتے ہیں۔ شیزوفرینیا میں مبتلا لوگ اکثر و بیشتر سوسائٹی سے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی پاگل خانے میں لینڈ کرتے ہیں، اور پاگل خانے میں تک داخلہ ان کو کرانا پڑتا ہے۔ یہ وہ مرض ہے جس کے اندر انسان کو غیر مرئی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایک چند ایسی آوازیں یا مسلسل ایک ایسی آوازیں ان کو آ رہی ہوتی ہیں جو کہ قرب و جوار میں لوگ جو موجود ہیں ان کی آوازیں نہیں ہوتی، جی، لیکن ان کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ دماغی خلل ہے، یہ دماغی خلل ہے۔ ان کو مختلف چیزیں اپنے سامنے چلتی پھرتی اور ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو مریض ہے ان چیزوں کو دیکھ کر پورا اس سچویشن میں انوالو ہوتا ہے، یعنی اس کو اگر کمرہ خالی ہے تو وہ ایک ایسے سیٹ اپ میں بیٹھا ہوگا جیسے وہ باغ میں بیٹھا اور اس کے سامنے اس کا دوست بیٹھا ہوا ہے، اب وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے۔ اب جب آپ اندر آئیں گے تو آپ کہیں گے بھائی یہ کمرہ تو خالی ہے، یہ کس سے باتیں کر رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا کیا، اس کے دماغ میں خلل ہو گیا ہے۔ تو اس کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے، اس کو آوازیں بھی آ رہی ہیں، اس کو آوازیں بھی آ رہی ہیں، بعض اوقات غصے کی حالت میں توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مزاج کے خلاف، ہاں یہ نہیں، مزاج کے خلاف بھی ہوتا ہے، اور اس میں ایک چیز بڑی خاص ہوتی ہے کہ یہ لوگ بڑے شکی ہوتے ہیں۔ اچھا،
اس حد تک شکی ہوتے ہیں کہ اگر دو آدمی آپس میں کوئی سودا طے کر رہے ہیں اور اس شیزوفرینک کی نظر اس پہ پڑے، ان دو اشخاص پہ پڑے، تو اس کے دماغ میں جیسے میں اگر محسوس کروں یا آپ الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے صحیح دماغ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ آدمی اپنی کوئی ڈیلنگ کر رہا ہے، کوئی لگ ایسا رہا ہے کہ یہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، میرے خلاف کچھ ہو رہا ہے، نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل یعنی درمیان میں کچھ نہیں، یہ مجھے جان سے مارنے کی سازش کر رہے ہیں، ابھی یہ دونوں مڑیں گے اور میرے پر حملہ آور ہو جائیں گے. یعنی ان کا دماغ درمیان میں جو اب آپ کہنا اس کے مرحلے ہیں سوچ کے، وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتا ہے اور ایکسٹریم تھاٹ پروسیس پہ چلا جاتا ہے کہ وہ جی قتل ہو رہا ہے، یہ مجھے قتل کی سازش کر رہا ہے. تو یہ جو عام طور پہ گھروں میں ہم دیکھا دماغی دباؤ کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے ہیں، یہ شیزوفرینیا ہی ہے؟ دیکھیں اصل میں شیزوفرینیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے نفسیاتی عوارض ہیں، دوسرے نفسیاتی امراض ہیں، لیکن شیزوفرینیا کے اندر ایک وائلنٹ کیفیت یقیناً پیدا ہوتی ہے جب وہ اس کا شک اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بچنے کے لیے حملہ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی اس پہ حملہ کرے وہ ایسا کرتا ہے. میں حکیم صاحب سے جاننا چاہوں گا. حکیم صاحب یہ شیزوفرینیا جو ہے اس کا عام طور پہ انسان کے جسم پر ہم اگر کہیں نشانیاں کیا ہیں، سائنس کیا ہیں، تو انسان کے علامت پر تو بات ہوئی، علامتوں پر انسان کے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کی فزیک پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمۃ صلی علی رسول الکریم. بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب نے جو بریفنگ دی ہے وہ بالکل ایک خلاصہ ہے، لیکن یہ کہ شیزوفرینیا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے گا وہ اپنے آپ کو نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. عموماً ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ناخنوں کو منہ تک لانا، ان کو کھینچنا، اپنے بالوں کو کھینچنا، اور اپنا جتنا بھی نظام میں ہاضمہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا. بچہ جو ہے بعض دفعہ جو ہے وہ بہت ویک ہونے لگتا ہے، یعنی کہ اگر لڑکا ہو اور یا اس کا وزن جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تیز، کیونکہ وہ اس کے جو سینسز ہیں وہ ہم اس کو دیوانگی کہتے ہیں کہ وہ دیوانگی کہلاتی ہے. پاگل پن ایک الگ سینس ہے اور ایک الگ ہے. تو اس میں دیوانگی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کی بعض دفعہ باتیں کر لیتا ہے اور زیادہ تر جو ہے نا ایگریسو رہتا ہے گا، بہت زیادہ وہ ہائپر ہوتا ہے گا اور چیزوں کو توڑنا. تو اس کے لیے طب یونانی یا طب نبوی میں ہم آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی اس میں سب سے عمدہ چیز جو ہے دودھ ہے. اچھا. کہ دودھ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بہترین غذا ہے اور یہ بہترین مشروب ہے. وہ یعنی لوگ ایسے مریض کو دودھ پلایا جائے بادام کے ساتھ. کہ بادام تقریباً 21 دانے ہوں، 1 گلاس دودھ کے اندر بادام کو بھگا دیجئے اور بھگانے کے بعد اس کو اچھی طرح شیک کریں یا سروائی کریں، اس سے اس طریقے سے دودھ پلائے تو اس کے دماغ میں بہت اچھا. خمیر گاؤ زبان، اونٹ سلیب والا، یہ ایسے مریضوں کے لیے بہت ہے. اس میں ہم ہسٹیریا کا بھی شامل کرتے ہیں کہ ہسٹیریا کے اگر بعض اوقات ہسٹیریا جو ہے اس کی بھی جو علامات ایسے ہی ہوتی ہیں، لیکن ہسٹیریا لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کو ہوتا ہے. تو اس میں اونٹ سلے والا بڑی عمدہ چیز ہے. برہمی بوٹی ہمارے پاس جو ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے آپ یہ اونٹ سلیب والا خمیر گاؤ زبان، یہ دماغ کے اندر باقاعدہ. اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ بھی بتایا اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے جو اونٹ سلے والا خمیرہ ہے، 1 چائے کا چمچہ صبح، 1 چائے کا چمچہ عصر کے ٹائم پہ خالی پیٹ دیا جائے. اگر دودھ میں بادام ملا کر بھی دیے جائیں اور 2 ٹائم خمیرہ گاؤ زبان بھی دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے. بالکل. اور تیسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ تیسری چیز میں نے بتائی اسرول اور برہمی بوٹی. یہ بھی تیسری چیز ساتھ دی جا سکتی ہے. تیسری چیز کی کوانٹٹی غور سے سننے کے وہ خاصی کم ہے. ان کو دونوں کو پیس لیجئے 50-50 گرام اور اس کو دینا 1/2 گرام ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں گے 2 پنچ چٹکی جو ہے 2 چٹکی کی خوراک پانی دونوں کو ملا کے برہمی بوٹی اور چھوٹی چندن یا آپ کی اجازت سے دونوں حضرات کی میں ایک ٹیلی فون کال لینا چاہتا ہوں. جی پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب تعارف کرائیے گا. میں ابوظبی فیاض سے مولی بول رہا ہوں. حکیم صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ میرا جو ہے نا جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے، کبھی بازو میں،
کبھی ٹانگوں میں، کبھی کدھر اور کبھی کدھر، یہ جوڑوں میں درد رہتا ہے، اور میری عمر 36 سال ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آصف صاحب۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب تعارف کرائیے گا۔ فیض محمد کھوسو بات کر رہا ہوں نگر دارکا سے۔ جی کھوسو صاحب فرمائیے گا۔ سر میری جو ہے نا ٹانگیں بہت کمزور ہے، میں علاج کروا کے تھک گیا ہوں۔ عمر کتنی ہے کھوسو صاحب آپ کی؟ میری 24 سال۔ 24 سال۔ آپ چلنا پھرنا تو آپ کا نارمل ہے نا؟ ہاں چلنا پھرنا نارمل ہے، لیکن اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے بہت۔ اچھا اچھا، جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، ٹانگوں میں تکلیف ہوتی ہے؟ ٹانگوں میں جو ہے نا بہت کمزوری ہے۔ اچھا انشاءاللہ۔ جی ہاں۔ اور ٹانگیں آپ کی کمزور تو نہیں ہوئی، اس میں گوشت کم تو نہیں ہو گیا؟ نہیں بہت کم نہیں ہے، وہ دیکھنے میں تو نارمل آتی ہیں جو انسان کی ہوتی ہیں، لیکن کام اتنا نہیں کرتی، بہت کمزور ہے، علاج کروا کے تھک گیا ہوں۔ صرف ٹانگوں کا ہی مسئلہ ہے اور جسم کے کسی حصے میں نہیں ہے؟ نہیں اور کوئی نہیں ہے، بس یہی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ چلیے بہت بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی اچھا، ان دونوں کالرز کو جواب دینے سے پہلے میں چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں کہ عام طور پر ویٹ کم ہو جاتا ہے شیزوفرینیا کا جو پیشنٹ ہے، اس کا فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے ایسے مریض کے لیے، یہ ضرور بتائیے گا، لیکن آپ کی اجازت سے پہلے میں ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر میں ذیشان بات کر رہا ہوں ساہیوال سے۔ جی ذیشان صاحب۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ میری وائف جو ہے 2.5 سال سے ملٹیپل سکلیروسس کی پیشنٹ ہیں اور اسٹل آن بیڈ۔ اچھا، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک جی، ہے میں سے پوچھنا ٹھیک ہے کیا آیا اس ٹھیک ہے انشاءاللہ ذیشان صاحب۔ جی ذیشان صاحب ضرور اس کا علاج ہے۔ ایج پوچھ لیجیے۔ وہ ذیشان صاحب کی کال تو ڈراپ ہو گئی، ینگ ہیں یقیناً ذیشان صاحب کی آواز سے لگ رہا تھا۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا، میں پہلے تو وہی جاننا چاہوں گا کہ ذیشان صاحب کی جو کال تھی اس کا جواب فرمائیے گا۔ جی، ملٹیپل اسکلروسس ناظرین کے لیے ایک دماغی مرض ہے جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اوپر ایک شیٹ چڑھائی ہوئی ہے، مائلن شیٹ کہتے ہیں اس کو، مائلن۔ یہ مائلن شیٹ ٹوٹ جاتی ہے، جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو جو کنڈکشن ہے نرو کی وہ اس رفتار سے نہیں، اللہ نے اس قدر خوبصورت کنڈکشن بنائی ہے کہ یہاں سوچتے ہیں یہاں آرڈر فالو ہوتا ہے، مطلب وہ چیز پوری ہو جاتی ہے۔ اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کی مائلن شیٹ ٹوٹ جاتی ہے تو ان کی جو نرو کنڈکشن کی ویلوسٹی وہ کم ہو جاتی ہے، اور اتنی کم ہو جاتی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی تو ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اب جہاں تک حجامے کا تعلق، الحمدللہ ہم نے چند مریضوں کا حجامہ کیا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں فضل رکھا ہے حجامے کے حوالے سے۔ اگر ان کی اہلیہ کو حجامہ میسر ہو تو اس علاج کو ضرور کنسیڈر کریں۔ اور وہ جو دونوں ہمارے کالر سے ایک ساتھ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں کمزور ہیں، اور ایک جو ہیں انہوں نے کہا ہڈیاں جو ہیں ان کی جوڑوں میں درد بہت ہوتا ہے۔ جی، جو جن کی ٹانگیں کمزور تھیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان کو مسکولر ڈسٹروفی نما کوئی چیز ہے، یہ بھی ایک جینیٹک بیماری ہے، جینیاتی بیماری ہے، اور اس کے اندر بعض دفعہ یہ اپنے بڑوں کی طرف سے جو آتی ہے موروثی بھی ہوتی ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ تو مایوپیتھی اور ملٹیپل اسکلروسس یہ دونوں جو بیماریاں ہیں یہ بلا واسطہ یا بالواسطہ ان کا دماغ سے ہی تعلق ہے، اور ویسے دنیا میں ایز سچ ملٹیپل اسکلروسس کا بھی کوئی ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور مایوپیتھی کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حجامے کے اندر یہ ہے کیونکہ ہم حجامے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ سمجھ کے کرتے ہیں، اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ جہاں ہماری عقل ختم ہو گئی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اور یہ اس میں ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ کب فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، میں لوگوں سے صاف صاف ہی بتاتا ہوں کہ اس کا مجھے نہیں پتا۔ میں انشاءاللہ حکیم صاحب سے بھی دریافت کروں گا، لیکن کینیڈا سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کینیڈا سے نعیمہ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے گا۔ مجھے حکیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے کہ میری میں 60 ایئرس کی ہوں، میری پتہ نہیں کیا، میں ویسے بہت پرفیکٹ، بہت اچھی تھی، کسی کوئی بیماری نہیں کی سوائے میری اسپائنل کارڈ ویک ہو گئی تھی، لیکن نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ کوئی،
अब पता नहीं क्या बात हो गई है। मैं 10 साल से यहाँ कनाडा में, मुझे ये हुआ कि अचानक मेरा ब्लड प्रेशर 225 हो गया। अच्छा। तो वो इतना बढ़ गया कि मुझे इमरजेंसी 911 कॉल करके लेके गए। फिर दूसरे दिन फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वही 220 225। फिर मैं 911 कॉल करके वहाँ गई और इमरजेंसी फिर बाज़ औक़ात आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, आप ये फरमा रही हैं। और क्या प्रॉब्लम है? और क्या प्रॉब्लम है? स्पाइनल कॉर्ड वीक है, यानी कि मैं सब चलती फिरती हूँ लेकिन मैं डिसबैलेंस जल्दी हो जाती हूँ। ठीक है। कोई चीज आ जाए तो मैं डिसबैलेंस हो जाती हूँ। ठीक है। आपने टेस्ट कराए होंगे, डॉक्टर्स का कहना क्या है? ब्लड प्रेशर क्यों शूट करता है आपका? जो पाकिस्तान में कहा था ना मेरे 10 साल पहले, वो यहाँ बताया कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड वीक है और आप मतलब विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाएं। ये आपका जो ब्लड प्रेशर, नईमा साहिबा, आपका, मैं अर्ज कर रहा था कि आपका ब्लड प्रेशर जो शूट कर जाता है, तो डॉक्टर ने इसकी क्या वजह बताई है? डॉक्टर ने मेरे उसी वक्त सीटी स्कैन कराया कि कोई दिमाग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर यानी चेस्ट का एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ यहाँ पर, लेकिन सब कह रहा है मेरा शुगर है, क्लियर है, लेकिन बस समझ में नहीं आता एकदम क्यों हो जाता है। इंशाल्लाह आपको बता, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तारुफ कराइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुनीब बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी मुनीब साहब, फरमाइएगा। जी, मेरी वालदा पिछले 1 साल से जो है वो मतलब हार्ट अटैक हुआ था उनको, तो उसके बाद उनको मतलब ट्रीटमेंट तो दी, लेकिन ये कि दिमाग जो है उनका बिल्कुल वो जो है मफलूज हो चुका हुआ। अच्छा। तो बिल्कुल बेड पेशेंट हैं, बिल्कुल हिल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। अच्छा, दिमाग मफलूज हो गया मुनीब साहब, दिमाग मफलूज हो गया, इस मुराद ये है कि याददाश्त कायम है? नहीं, बिल्कुल भी, मतलब वो जुबान में नहीं हिला सकते। उम्र कितनी है वालिदा मोहतरमा की? जी तकरीबन 70 साल है। और फिजिक कैसी है उनकी? फिजिक अब तो काफी मतलब कमजोर हो गई है। ब्लड प्रेशर रहता था पुराना, ब्लड प्रेशर शुगर? नहीं, शुगर था उनको, ब्लड प्रेशर का कोई नहीं था मसला। डिमेंशिया महसूस होता है? डिमेंशिया का कुछ पूछ रहे हैं आपसे? मतलब भूल भी जाए, पेशाब वगैरह भी निकल जाए, खता हो जाता है उनका खुद ही? जी बिल्कुल, वो मतलब कुछ भी नहीं हो कर सकती हैं, बिल्कुल। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। मुनीब साहब, दुबई से कॉलर और हमारे साथ हैं, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, तारुफ कराइएगा। मैं दुबई से। जी जी, नाम नहीं बताएंगे आप अपना? रशीद खान। रशीद खान साहब, अब्दुल रशीद खान साहब, फरमाइएगा। मेरा बदन में थोड़ा गर्माइश है। ये गर्मी का टाइम थोड़ा खून आता है। ठीक है, ठीक है। और नाक से खून आता है? और बस वही है। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया आपने अब्दुल रशीद खान साहब? डॉक्टर को दिखाया, बोला आपका जिस्म थोड़ा गर्माइश है, इसके लिए। आप ये बताइए कि साल में कितनी दफा आ जाता है और आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र तो 29। और साल में कितनी दफा ऐसा हो जाता है? जी, एक साल में कितनी दफा ऐसा हो जाता है कि आपकी नाक से खून आ जाए? ये हर गर्मी में आता है। हर गर्मी में 1 दफा आता है, 2 दफा आता है, 10 दफा आता है? 10-11 दफा आता है गर्मी। आता है ना, बस इंशाल्लाह आपको बताते हैं। नाज़रीन करम, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं, आपके टेलीफोन कॉल्स का भी जवाब देंगे और इंशाल्लाह बात को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हम आपके साथ एक दफा फिर हम प्रोग्राम हिजामा इलाज और सुन्नत में, और हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अहमद साहब, मोहतरम हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब। और हकीम साहब, 2 कॉलर हमारे साथ शुरू में मौजूद रहे। एक साहब की टांगों में जो है वो कमजोरी है, दूसरे साहब जो उनकी हड्डियों में दर्द रहता है। मैं चाहता हूँ इन दोनों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिब हमें तजवीज़ फरमाइए, उसके मुताबिक तजवीज़ फरमाइएगा। देखिए, दर्द के लिए बिल्कुल आम फहम में तिब नबवी के अंदर जंजबल, जिसे हम अदरक कहते हैं, बहुत उम्दा चीज़ है। आप उसका इस्तेमाल करें। थोड़ी सी अदरक पानी में डाल के उबाल के छान के उसका पानी दिन में 3 मरतबा पीजिए। और इसी तरीके से अजगर, नागोरी, सूरंजान, इन दोनों को हम वज़न पिसवा के आधी चमची सुबह शाम खाएं। और तीसरी चीज़ ये कि गोंद कतीरा बहुत उम्दा चीज़ है। गोंद कतीरा 5 ग्राम के करीब गर्म दूध के साथ सुबह शाम पिए। इंशाल्लाह 3 हफ्ते में आपकी रिकवरी हो जाएगी। जो साहब बता रहे थे कि टांगों में दर्द है, तो उनके लिए ये है कि आप, एक साहब की टांगे कमजोर हैं, उन्हीं की बात, जी हाँ, कमजोर जो है वो ये करें कि वो आर्द खुरमा, जिसे हम सूखा खजूर कहते हैं, इसमें नर खजूर मिलता है, इसको वो नर खजूर कहते हैं, वो आप ले लें। और 5 की तादाद में दूध के अंदर तकरीबन 1 पाव में 5 खजूरें डाल के, नर खजूर
وہ اس کو ابال کے صبح 5 کھجوریں ناشتے میں کھائیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں بہتری آپ کے آ جائے گی. اور کالی مرچ بھی آپ کا علاج ہے کہ کالی مرچ 2 روزانہ چبائیں گے تو اس سے آپ کا سسٹم. آپ ابھی وقفے میں بتا رہے تھے کہ ہمارے بھائی جو عبدالرشید صاحب انہوں نے بتایا تھا کہ گرمی میں ان کی ناک سے خون آتا ہے. آپ نے کہا ایک ٹوٹکا ہے، میں وہ بتا دوں گا. ٹوٹکا کیا ہے وہ یہ ہے کہ نکسیر کے لیے جو فینائل کی گولیاں جو آتی ہیں جو کپڑوں کو ہم سیو کرنے کے لیے عموماً رکھتے ہیں، وہ کیڑوں کے لیے یا ناک سے خون نہ آئے. جی تو وہ رکھتے ہیں الماریوں میں. تو وہ گول سی گولی ہوتی ہیں، فینائل کی گولی کہلاتی ہے. تو اسے 5-6 لے لیں اور اس کو کسی ٹیشو وغیرہ میں رکھ کے ناک کے قریب لا کے نقصان نہیں پہنچائے گی. سونگے وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، نقصان نہیں پہنچائے اس سے نکسیر رک جاتی ہے. مطلب کوئی نقصان کیا ہے اس کا؟ وہ تو آلریڈی آپ کو خوشبو آ ہی رہی نا جہاں پہ رکھی ہے. لیکن قریب لے جا کے یہ علاج ہے کہ 2-3 دفعہ دن میں کریں گے، جیسی بھی نکسیر ہوگی انشاءاللہ وہ بند. دماغ کو اور دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بتا کیا کرنا چاہیے کہ سب سے بہتر طریقہ تو ان کے لیے نکسیر کی میں بات ختم کر دوں کہ شربت انجبار بازار سے لے لیں. شربت انجبار وہ بہت عمدہ چیز ہے. اور دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ دھنیا ہے کہ آپ دھنیا کی پیس لیں، دھنیا کو باریک کر کے. اور بلڈ پریشر والے بھی اگر دھنیا ہو گیا، دوسری چیز جو ہے بڑی الائچی کے دانے ہو گئے، تیسری چیز چھوٹی الائچی کے دانے، سب 5-5 گرام ہم وزن لے کے پاؤڈر کر لیں. اس کو کھانے سے دماغ میں دھنیا بھی سوکھا اور دانے جو ہوتے ہیں وہ سوکھے دانے. اچھا، یہ آپ نے انشاءاللہ دماغ جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جان، ایک تو منیب صاحب نے فرمایا ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ دماغی طور پہ مفلوج ہو گئی ہیں. دوسری بات انہوں نے ہمارے پاس ایک کالر تھی باہر سے، انہوں نے کال کی تھی ہمیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہے اور پھر ان کا بلڈ پریشر کبھی کبھی شوٹ کر جاتا ہے. ارشاد فرمائیے گا. جی، جو کینیڈا سے جو کال تھی جو کہہ رہی تھی کہ میری میری ورٹیبرل کالم کے اندر ویکنیس ہے، اور پھر انہوں نے درمیان میں اپنی گفتگو میں وائٹامن B12 کا بھی ایک تذکرہ کیا تھا. تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو وائٹامن B12 ڈیفیشنسی کہتے ہیں. اس میں سب ایکیوٹ کمبائنڈ ڈی جنریشن اور اسپائنل کارڈ ہوتی ہے کہ اسپائنل کارڈ جو ہے وہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جو وائٹامن B12 ہے یہ اینیمل وائٹامن ہے، اینیمل سورس سے آتا ہے اور 5 سال تک کے لیے 3 سے 5 سال کے لیے اسٹور ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو ہفتے میں 1-8 دفعہ کلیجی ضرور کھانی چاہیے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ وائٹامن B12 ہوتا ہے. کلیجی بکری یا گائے کی؟ بکرے کی. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وائٹامن B12 بہت وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. وہ پیشنٹ جن کا اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، سب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے. جو نعیمہ صاحبہ کے لیے انہوں نے وائٹامن B12 کی جو بات کری تھی اس کا جواب دے رہا ہوں. ان کے لیے یہ ہر ایک کے لیے نہیں، میں وہی جاننا چاہتا ہوں. جی. اچھا، دوسری بات یہ کہ بلڈ پریشر جو ہے کلیجی جو ہے وہ کس طرح ابال کے یا پکا کے لیکن اس کے اندر 12 مسالے نہ ڈالے جائیں، کم مسالے، بس مقصد حل ہو جائے. جی ہاں. اور دوسری بات انہوں نے جو بلڈ پریشر کا شوٹنگ بتائی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ریئیکشنل ہائپر ٹینشن تھا اور کیونکہ ساری چیزیں ان کی نارمل تھیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے گھریلو دباؤ یا کوئی اور ہوتا ہے. جی ہاں، وہ اسٹریس بھی ہوتا ہے. آپ کی اجازت سے جدہ سے ایک کالر ہیں بہت دیر سے، پھر دوسرا جواب دے وہ میں انشاءاللہ آپ سے لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کرائیے بھائی. جی سر، میں جدہ سے، سعودی عرب جدہ سے عباس بات کر رہا ہوں. عباس صاحب فرمائیے گا. جی سر بات جیسے کہ میری والدہ صاحبہ کو یہ پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں. کیا ڈسٹرب ہوتی ہیں؟ ہیلو. تو وہ نا جی بہت زیادہ، یعنی کہ ایک بات ہی کوئی بھی کچھ چیز ہو جاتی ہے ایک بات سارا دن، یعنی کہ ایک بات کے اوپر ہی بولتی رہتی ہے، یعنی یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ہم بہت ہی اس کا علاج کرتے تھے لیکن ابھی تک کوئی نہ اس کا فاقہ نہیں ہو رہا تھا. عمر کتنی ہوگی والدہ کی؟ 70 سال 65 سال کتنی؟ تقریباً 60 سال ہے. 60 سال ہے. 60 سال ہے. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کرائیے گا. جی میں مسز سلمان بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی مسز سلمان فرمائیے. جی مجھے گیس کا ایشو بہت زیادہ رہتا ہے. گیس ٹربل نا. اچھا. تو اس کا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کوئی پرماننٹ حل بتائے. کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم.
انشاءاللہ میں حکیم صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ. بہت سب سے پہلے تو جو ہے نا ان کو مختصر جواب دے دوں میں کہ اپنی غذا کے اوپر توجہ کریں. یہ جو طرح طرح کی پروسیسڈ فوڈ ہم آج کل کھا رہے ہیں نا، یہ ہمارے میدوں میں آگ لگاتی ہیں، اور جب وہ آگ لگتی ہے تو میدے کے اندر تیزابیت جو ہے آسمان پہ چلی جاتی ہے. تو جو پروسیسڈ فوڈ ہے، جو ان نیچرل پروسیس فوڈ ہے، از ویری ٹاکسک اینڈ ہائیلی ڈینجرس فار دا ہیومن ہیلتھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ قدرتی چیزیں کھائیں جو رسول اللہ صاحب نے بتائی ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے اگائی ہیں. گھر میں پکا کے کھائیں، فریش پکا. سب سے بڑی بات یہ پروسیس فوڈ ایکچولی ہوتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، مختصر کیونکہ وقت بڑا کم ہے اس لیے میں نے اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ گیسٹرک کے امراض سب کو ہوتے ہیں. سب سے بہترین چیز یہ کہ کانسٹیپیوشن کو توڑیں. کانسٹیپیوشن کو طب نبوی کے اندر ہٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انجیر جو ہے وہ بواسیر کا بھی علاج ہے اور قبض کا بھی علاج ہے. تو 5 انجیر جو ہے پانی میں بھگا کے رکھیں اور اس کو رات کو دودھ میں ابال کے کھا لیں. دوسری چیز یہ گیسٹرک کے لیے میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. چھوٹی الائچی 1 عدد، 1 چمچہ سونف کا، 40 پتیاں پودینے کی، یہ چوتھی چیز ہے ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا. ان سب کو پانی میں بوائل کر کے اور چھان کے وہ پانی پی. اچھا 2 کالرز کو میں اور پروگرام میں شامل کروں تاکہ بہت جلدی میں آپ لوگوں کو جواب لے لوں. وقت کم ہے لیکن کالرز کیونکہ بہت دیر سے موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کرائیے گا. بات کر رہی ہوں فریحہ. کہاں سے؟ قطر سے. فریحہ. جی فریحہ فرمائیے گا. جی میرے پنجوں میں اکثر درد رہتا ہے اور اب تو سردیاں یہاں پہ تو بہت زیادہ درد. پنجوں میں؟ پاؤں کی انگلیوں میں؟ جی نہیں، پنجوں میں، جہاں وہ ہڈی ہوتی ہے نماز کے لیے پیر موڑتا ہے وہاں پر. جی اچھا. وہ سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئی نس چڑھ جاتی ہے. اتنا علاج کیا کبھی. آپ یہ بتائیے کسی پاؤں کی کسی ایک انگلی میں ہوتا ہے یا 5 میں ہوتا ہے؟ نہیں، پورا پنجہ پورا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ فریحہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب تعارف کرائیے گا. سر رفاقت بول رہا ہوں خانے وال سے. جی رفاقت صاحب فرمائیے گا. سر اس طرح میرا بیٹا ہے 5 سال کا. جی اس کو سر جو ہے نا زکام ہوتا ہے اور پھر الرجی ہو جاتی ہے. جسم پہ دفر بن جاتے ہیں سر. اچھا یہ سردی گرمی ہر موسم میں ہوتا ہے؟ جی سر ہر موسم ہوتا ہے. تو اسے اینٹی بایوٹک سر کھلا کے بڑا مسئلے پرابلم میں. انشاءاللہ رفاقت صاحب بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. پہلے تو سر وہ بتائیے گا جو منیب صاحب کی کال تھی کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ذہنی طور پر ان کو پرابلم ہے. ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. بس یہ ہے کہ دیکھیں ایسی جو کنڈیشن جس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں، اس میں عام طور پہ ایلوپیتھک میڈیسن میں کوئی ایسی ریمیڈی نہیں جس کے ذریعے ان کو فائدہ ہو. صرف حجامہ ان کو مدد کر سکتا ہے، اور حجامے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ان کو نفع بہت ویک ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی حجامہ طریقے سے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بیماری ہے نا، تو یہ بیماری صرف صحت مندوں کے لیے نہیں ہے اور یہ علاج صرف صحت مند لوگوں کے لیے نہیں ہے. حجامہ تو سب کے لیے جو ویک ہے یا توانا ہے یہ سب کے لیے، لیکن اس کا طریقہ کار بدلتا ہے. اب یہ صاحب علم آدمی جو اس بارے میں ساری باریکیاں سمجھتا ہو، حجامہ اس کو کرنا چاہیے. ویک ہونا اور پنجوں میں جو انہوں نے بتایا درد ہوتا ہے، یہ اس کے لیے تو حکیم صاحب زیادہ اچھا بتائیں گے، لیکن میں ایک ٹوٹکا میں بھی بتا دیتا ہوں کہ گرم پانی میں جو ہے نا، نیم گرم پانی لیں، اس میں 1 چمچہ نمک ڈال لیں اور 1 چمچہ پھٹکری ڈال لیں، اور اتنا گرم ہو کہ وہ پاؤں نہ جلیں. اس کو اس میں پاؤں ڈال کے بیٹھ جائیں. جب وہ اتنا ڈال کے بیٹھیں کہ پانی ٹھنڈا ہو جائے، صحیح ہے، اور اس کے بعد اس پہ گرم کپڑا لپیٹ دیں، کریپ بینڈیج وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ ریگولر کریں گے. حکیم صاحب یہ دونوں کال جو ہیں میں چاہتا ہوں ان دونوں کے جواب آپ. جی دیکھیں، جو درد کا معاملہ اس کے لیے گون کتیرا جو ہے وہ بہت عمدہ چیز ہے. چائے کا 1 چمچہ بھر کے 5 گرام وہ پئیں، اور پیشاب کی طرف دیکھیں کہ اگر پیشاب کم آتا ہے تو پیشاب آور چیزیں لیں، کچھ دوا لے لیں جس سے پیشاب زیادہ ہے. ہمارے پاس جو ہے سب سے عمدہ چیز جو ہے کلتھی دانہ ہے یا کلتھی دال، اس کو پانی میں بھگا کے اور کوٹ کے چھان کے اس کو آپ کھائیں تو اس سے آپ پیشاب اچھا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کون سا تھا؟ ابھی انہوں نے کچھ یاد ہے آپ کو؟ رفاقت صاحب جو ہے نزلے کا بچوں. اچھا وہ نزلے کا بچوں، ہاں اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ گلے بنفشہ لے لیں. گلے بنفشہ کو پیس لیں اور اس کا خیساندہ بنا دیں، باریک باریک پیس کے اس کو پانی میں، گرم پانی میں 10 منٹ تک کے رکھیں اور چھان کے اس بچے کو پلائیں. اور تخم تارا میرا، یہ اینٹی بایوٹک، تخم تارا میرا یہ ہمارا جو ہے اینٹی فنگل بھی ہے اور بہت عمدہ چیز ہے. جیسے بھی جسم کے اندر الرجی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے. تخم تارا میرا چھوٹے کیپسول کے اندر بھر کے کم از کم 1.25 گرام ایک وقت میں وہ دانے دانے سے ہوتے ہیں، وہ کھائیں. انشاءاللہ 3 ہفتے کے اندر آپ کو رزلٹ آئے گا. یہ دونوں چیزیں آپ کیجئے انشاءاللہ، گلے بنفشہ اور تارا میرا، اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ شفا دے گا.
اچھا، میں ایک بات ہی جاننا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے دماغی امراض میں شیزوفرینیا کی بات کی ہے، ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے، مختصر میں جاننا چاہ رہا ہوں، وہ ہمیشہ اسی پوزیشن میں رہتا ہے، یہ دورے کبھی کبھی پڑتے ہیں؟ نہیں، ایک دفعہ جو سائیکوٹک ہوتے ہیں ویسے بعض دفعہ یہ ریمیجن میں خود بھی آ جاتے ہیں، لیکن مختصر یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی سائیکوٹک النس کہلاتی ہے، اور اس میں لازمی ہے کہ شیزوفرینیا والا اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ضرور لیں، ان کے مطلب وہ تو خود نہیں لے گا، اس کے جو متعلقین ہیں وہ لکھوائیں گے کسی سائیکیٹرسٹ سے، نمبر 1۔ اس کے بعد جو اس کا ڈیفینیٹو علاج ہے کہ یہ ان دواؤں سے بھی چھٹکارا ہو جائے اور اس مرض سے بھی چھٹکارا ہو جائے، وہ الحمدللہ حجامے میں ہے۔ الحمدللہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت سارے کیسز کیے ہیں اور رب العزت نے اتنا فضل دیا ہے کہ ہم خود حیران ہیں کہ نہ پوچھیں۔ اچھا، ایک بات اور جاننا چاہ رہا ہوں بہت ہی مختصر، کہ کیا کسی خاص موسم میں یہ افیکٹڈ ہوتے ہیں یا ہر موسم میں ایسا رہتا ہے؟ عام طور پہ اس کا مطلب یہ 12 مہینے والی سدا بہار بیماری ہے، لیکن اس کے اندر ویریئنٹس ہیں، کبھی کبھی کچھ کی ایگریویٹ گرمیوں میں ہوتی ہے، کچھ کی سردیوں میں ہوتی ہے، یہ تھوڑے سے ویریشنز ہوتے ہیں، لیکن ان جنرل یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب، محترم حکیم سید عبدالباسط صاحب۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب سے یا حکیم عبدالباسط صاحب سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں حضرات فیس بک پر موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجئے، اور ان سے اگر آپ کو اپائنٹمنٹ لینا ہے تو آپ اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر آصف احمد کپنگ کے نام سے موجود ہیں فیس بک پر، اور حکیم صاحب سید حکیم عبدالباسط کے نام سے موجود ہیں، حکیم عبدالباسط کے نام سے موجود ہیں۔ اور حکیم صاحب سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو کراچی میں گلشن اقبال میں مسجد بیت المکرم کے بالکل سامنے حکیم صاحب کا جو ہے مطب ہے، وہاں آپ جا کے حکیم صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں علاج کے لیے، آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر سے، کیونکہ بہت سارے پیشنٹ پاکستان سے باہر سے بھی آتے ہیں، تو پیر سے لے کے جمعرات تک آپ کراچی میں کورنگی نمبر 5 پر ایک جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، یعنی مٹی یا اولڈ سیوک سینٹر یا میمن سینٹر، آپ وہاں تشریف لائیے۔ وہاں پر ڈاکٹر آصف احمد کی ٹیم موجود ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی ٹیم میں خواتین ڈاکٹرز بھی ہیں اور میل ڈاکٹرز بھی ہیں، تمام کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹرز ہیں جو کہ شرعی تقاضوں کے مطابق حجامہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات خواتین کے ذہن میں یہ ایک خدشہ رہتا ہے کہ شاید خواتین وہاں جائیں تو کوئی میل ڈاکٹر جو ہیں وہ حجامہ کریں گے، ایسا نہیں ہے، شرعی تقاضوں کے مطابق وہاں سب ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔